مہراج العالم کے جمعۃ الوداع کے موقع پر وادی کے ساتھ ساتھ بڑگام میں بھی روح پرور مجالس کا کیا گیا انعقاد۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلے وادی بھر میں مہراج العالم کے جمعۃ الوداع کے موقع پر روح پرور اور باوقار مجالس کا انعقاد کیا گیا، جبکہ آثار شریف پیٹھ مقامہ بیرواہ بڑگام میں ایک بڑی تقریب منعقد ہوئی اور اس دوران نماز جمعہ کے موقع پر ہزاروں فرزندان توحید موئے مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے فیضیاب ہوئے۔ موئے مقدس کا دیدار کرنے والے عقیدت مند زارو قطار اشک بہانے کے ساتھ ساتھ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس سلسلے میں وقف بورڈ کے ملازموں نے زائرین کو راحت پہنچانے کے لیے معقول انتظام رکھا تھا۔ جے کے انہڑ کے لیے ملک روپ کی رپورٹ کے ساتھ ضلع بڑگام سے میر خالدہ۔ الحمدللہ یہ آج ہماری اور آپ کی مشترکہ سعادت مندی تھی کہ آثار شریف میں جمعہ نماز ہم نے الحمدللہ یہاں اکٹھے ادا کی، اور ہماری زیادہ خوش نصیبی کہ مجھے اس دربار میں آج لب کشائی کی سعادت حاصل ہوئی الحمدللہ۔ تو ان مقدس درباروں سے ہر دور میں الحمدللہ علماء اہل سنت کا ہمیشہ ایک ہی پیغام رہا ہے کہ نسل نو کا جو رشتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوا ہے، امت مسلمہ کا مذہب اسلام سے جو رشتہ منقطع ہوا ہے، یا ہمارا اسلام سے جو رشتہ کمزور ہوا ہے، آئیے اپنی عظمت خود رفتہ کو پانے کے لیے اسی ڈگر پر واپس چلے۔ 1400 سال پہلے مکہ مدینے کی مقدس سرزمین سے جو پاکیزہ تعلیمات اٹھی تھی، انہی تعلیمات کی اور لے جانا نسل نو کو، امت مسلمہ کو ہمارا اولین ہدف رہا ہے۔ تو آج الحمدللہ جمعہ کے بیان میں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام مرتبہ، ان سے محبت، ان سے لگاؤ، اور ان سے محبت ہی کو کامیابی اور فلاح و کامرانی کا ضامن ہم نے قرار دیا۔ یہی الحمدللہ قرآن کے فرامین سے آیا ہے۔ 1400 سال میں علماء کا یہی رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات سے مکمل وابستگی کے بعد ہی اہل سنت مسلمان ہمیشہ سرخرو رہے تھے، اور انشاءاللہ سرخرو ہیں اور تا قیامت سرخرو رہیں گے۔ تو آج کی اس پاکیزہ بزم میں بھی عوام اہل سنت، نوجوانان اہل سنت کو ہماری طرف سے بھی، جس تنظیم سے میں منسلک ہوں، تحریک صوت العلیہ جموں کشمیر، اور علماء اہل سنت کی طرف سے آج ہم نے یہی پیغام دیا کہ امت آج جن مسائل، عالمی سطح پر جن مسائل اور جن حالات کا سامنا کر رہی ہے، آئیے ان مسائل اور ان چیلنجز کے سامنے کے لیے ضرورت ہے اپنے اندھیرے دلوں میں پھر سے ایک بار چراغ عشق مصطفیٰ کی لو کو ہم روشن کریں، انہی کی تعلیمات سے خود کو، وجود کو سراپا منور بنا کر نسل نو کی پھر تعلیم و تربیت اور اصلاح کی اور ہم کوششیں کریں۔ ہم کرتے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ ہم نے اس سلسلے میں علماء اہل سنت سے الحمدللہ جو ملک بھر میں جو علماء کا موقف رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ بھائی وقف ہمارے نزدیک مسلمانوں کی اپنی بھی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ ایک بار مسلمان جو وقف کر دیتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہو جاتی ہے، اور ہم مسلمان خود اس وقف میں کسی کے لیے کوئی بھی کسی بھی طرح کی تبدیلی کو جائز اور روا نہیں سمجھتے ہیں۔ وقف میں کوئی بھی افراد اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ہم مسلمانوں کو خود ماننا ہے۔ تو یہ ہماری صدیوں کی، مسلمانوں کی صدیوں کی جمع پونجی ہے، لہٰذا ہم نے ہمیشہ سے اس چیز کا وروध کیا ہے کہ ہمارا وقف کی املاک کے ساتھ چھیڑخانی کی جائے۔ آج بھی علماء اہل سنت کے اسی موقف کو میں پیش کروں گا۔ وقف الحمدللہ اسی طرح عوام اہل سنت، مسلمانوں کی فلاح بہبودی، ان کی دینی دنیاوی ترقی، ان کی دنیاوی فلاح و بہبودی، مذہبی دنیاوی رہنمائی کے لیے الحمدللہ وقف ہمیشہ خدمت دیتی آئی ہے اور اسی طرح خدمت دیتی رہے، نہ کہ اس کو مزید کسی کی جو ہے پرسنل پراپرٹی یا جائیداد بنایا جائے۔